حالی نے کہا تھا غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو کہ تھوڑی ہے مہلت۔ قسم کھا کر گویا اشارہ کر دیا گیا کہ جو دولت اور نعمت تمہارے پاس موجود ہے اس میں وقت کی دولت اور نعمت دوسری اور نعمتوں سے بڑھ کر ہے، وہ ہماری زندگی سے کم ہو رہا ہے۔ لوگ سالگرہ مناتے ہیں، کیک لا کر کاٹتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، کیک لا کر کاٹتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا۔ معزز سامعین کرام، ہر دن سورج ڈوب کر ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہر ایک کی زندگی کا سورج ڈوبنے والا ہے۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، باقی رہنے والی ذات تنے تنہا اللہ کی ہے۔ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کامیاب ہے وہ انسان جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے اور اپنے وقت کو صحیح مصرف میں بتائے، صحیح کاموں میں بتائے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، وقت کا صحیح استعمال کرنا سیکھو۔ کتنے لوگ ہیں جو یوں ہی بیٹھ کر گھنٹوں وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، اس کو ہم مردہ کہتے ہیں۔ دوسرا انسان زندہ ہے مگر نکما اور ناکارہ ہے۔ وہ زندہ تو ہے مگر ایک جگہ سست بیٹھا ہے۔ آپ حضرات غور کیجئے کہ ایسے مردوں اور مردوں میں کیا فرق ہے۔ زندگی تو حرکت و عمل، بڑے کارنامے انجام دینے،
اور وقت کا ایک ایک سیکنڈ صحیح طریقے پر ناپ تول کر استعمال کرنے کا نام ہے۔ آج جو حضرات سڑکوں پہ کھڑے ہو کر، ہوٹلوں میں بیٹھ کر، کاروبار میں لگ کر، نماز کو چھوڑ کر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان ہاتھوں میں موبائل پکڑ کر دن کے اجالوں میں، رات کے تنہائیوں میں اپنے آنکھوں کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی جوانی کو، اپنی طاقت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ وہ کان کھول کر سن لے، دقات قلب المرء قائلۃ لہ ان الحیات دقائق و ثوانی، کہ ان کے دل کی دھڑکنیں انہیں چیخ چیخ کر یہ پیغام دے رہی ہے کہ زندگی منٹوں اور سیکنڈوں کا نام ہے۔ جو وقت بیت رہا ہے وہ ہماری زندگی سے کم ہو رہا ہے۔ لوگ سالگرہ مناتے ہیں، کیک لا کر کاٹتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، کیک لا کر کاٹتے ہیں، اور پارٹیاں منعقد کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اتنے سال کے ہو گئے اور ہماری عمر اتنی ہو گئی، ہمارے شادی کے اتنے سال ہو گئے۔ ابن انشا نے کہا تھا، ایک سال گیا، ایک سال نیا ہے آنے کو، ایک سال گیا، ایک سال نیا ہے آنے کو، پر وقت کا اب بھی ہوش نہیں دیوانے کو۔ ان نادانوں کو کون سمجھائے کہ یہ خوشی کا موقع ہے یا دکھ کی گھڑی، کہ زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا، آدمی کی عمر کم ہو رہی ہے اور یہ نادان خوشیاں منا رہا ہے۔ تفسیر کبیر میں ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کی دوسری آیت کا معنی ایک برف بیچنے والے سے سیکھا۔ وہ آواز لگا رہا تھا، ارحموا من یذوب رأس مالی، لوگوں اس شخص پر رحم کھاؤ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ اس کی حیرت انگیز صدا سن کر میں نے کہا، یہ ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، کا مطلب انسان کی زندگی بھی برف کی طرح پگھل رہی ہے، جو اس میں نیکی نہ کمائے وہ سخت نقصان میں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، اگر آج ہم وقت کو ضائع کرنے کے بارے میں سوچے تو ہمارا دل بھی ہمیں بے وقوف ہونے کا تغمہ عطا کرے گا، یعنی میڈل عطا کرے گا۔ مال تو کسی درجے میں واپس آ سکتا ہے، لیکن وقت کسی صورت میں نہیں آ سکتا۔ وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، ساتھ چلنا ہو تو چل، میں تو چلا جاؤں گا۔ صدیوں کا تجربہ انسانوں کو یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو وقت کی قدر کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی کامیاب انسان، کوئی نامور عالم، کوئی بڑا مصنف، کوئی بڑا ڈاکٹر، کوئی بڑا انجینئر، مشہور سائنسداں، کسی بھی فن کی کوئی مشہور شخصیت ایسی نہیں گزری جنہوں نے وقت کو ضائع کیا ہو پھر انہیں کامیابی ملی ہو۔ عقل مندوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو آدمی لوگوں کے کاموں کے وقت اپنے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھا ہو تو وہ کچھ دنوں میں
دوسروں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے گا، یعنی چور بن جائے گا۔ ایسا اس لیے ہوا کہ اس نے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ جو انسان وقت کو ضائع کر دیتا ہے، وقت اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بزرگوں سے یہ بات سیکھی، الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعک، کہ وقت تلوار کے مانند ہے، اگر تم اسے اچھے کاموں میں نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا۔ وقت ایسی چیز ہے کہ جو انسان اس کا صحیح استعمال کرتا ہے تو وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام جو زندگی کے ہر حصے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس نے وقت کی قدر و قیمت کو الگ الگ انداز سے ہمیں سکھائی۔ والعصر کے ذریعے زمانے کی قسم کھائی گئی، زمانے کی قسم کھا کر گویا اشارہ کر دیا گیا کہ جو دولت اور نعمت تمہارے پاس موجود ہے، اس میں وقت کی دولت اور نعمت دوسری اور نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اگر تم اس کی قدر کرو گے، اپنے اوقات کو اچھے اعمال سے آباد رکھو گے، ذکر و طاعت میں لگو گے، بھلی باتوں میں لگو گے، تو اللہ تم کو آگے بڑھائے گا۔ اگر وقت ضائع کرو گے، اس کا صحیح استعمال نہیں سیکھو گے، نہیں کرو گے، تو ایک وقت آئے گا کہ تمہارے دونوں ہاتھ خالی ہوں گے، نہ دین کی دولت رہے گی، نہ دنیا ہی میں سے کچھ ہاتھ آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، مگر جنہوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا وہ تو کہتے ہیں الوقت هو الحیاۃ، وقت ہی زندگی ہے، وقت ہی زندگی ہے، وقت ہی زندگی ہے۔ عزیزان ملت، اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو اس وقت کی قیمت کو پہچاننی ہوگی۔ وقت ٹھہر کر آپ کا انتظار نہیں کرے گا۔ انسان بوڑھاپے میں سوچتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کہاں گزاری، اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ بچپن تھا، پھر جوانی آئی اور پھر بوڑھاپا بھی اچانک آ گیا، جبکہ زندگی ایک نظام کے ساتھ چل رہی ہے، جبکہ زندگی ایک نظام کے ساتھ چل رہی ہے۔ ان سب مراحل کے طے ہونے میں ایک لمبا عرصہ لگتا ہے۔ کسی نے کہا، اور کیا خوب کہا ہے، وقت کی رفتار ہو محسوس یہ دشوار ہے، وقت کی رفتار ہو محسوس یہ دشوار ہے، زمین چلتی ہے تیزی سے مگر ہلتی نہیں۔ زندگی کا سفر جاری ہے، ہم محسوس کرے یا نہ کرے، وقت کی قدر کرے یا نہ کرے، وقت تو گزر جائے گا اور ہم اپنے انجام تک پہنچ جائیں گے۔ انسان غفلت میں اس لیے رہتا ہے کہ وہ موت کو فراموش کر دیتا ہے، اسے یہ خیال نہیں رہتا کہ میں اپنے انجام سے قریب پہنچ رہا ہوں، ایک دن مجھ کو مرنا ہے۔ صرف اچھے اعمال ہی قبر میں انسان کا ساتھ دیں گے۔ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کا عذاب برحق ہے۔ دنیا کے مشاغل میں لگ کر اپنے آخرت کے لمحات کو فراموش کر دینا انتہائی نامناسب بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرة مقبلہ، کونوا من ابناء الآخرہ
ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، کہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت آہستہ آہستہ قریب آ رہی ہے۔ تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے عمل کی مہلت دی ہوئی ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن صرف حساب کتاب ہوگا، وہاں کوئی عمل کی مہلت نہ ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت شمار کرو، اپنی جوانی کو، اپنی بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو، اپنی بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو، اپنی تنگ دستی سے پہلے، اور اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، غور کرے کہ وقت کس قدر تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم لمحہ بلمحہ موت کے جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جو لمحات گزر گئے وہ لوٹ کر آنے والے نہیں، جو دن گزر رہے ہیں ہماری عمر کو کم کر رہے ہیں، اور جو چیز ہر روز کم ہوتی رہتی ہے وہ بالآخر ختم ہو جاتی ہے، اور گزرے ہوئے لمحات کبھی واپس لوٹ کر نہیں آتے۔ حالی نے کہا تھا غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو کہ تھوڑی ہے مہلت۔ دنیا کا تو یہ نظام ہے، دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ میرے عزیز بھائیوں، غور کرے کہ ہم آنے والے وقت کے لیے کیا سامان اکٹھا کر رہے ہیں، اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہمارے پاس کیا سرمایہ ہے۔ آج ہم نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا، اپنے کاروبار کے چکر میں عبادت کو چھوڑ دیا، اپنی مشغولیت کے چکر میں قرآن کو چھوڑ دیا، مساجد کو چھوڑ دیا، اور ہم ہر دن وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ وقت کبھی لوٹ کر آنے والے نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عہد کر لے، ارادہ کر لے، اللہ سے توبہ کر لے کہ ہمارا جو کچھ وقت بچا ہے ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ جس وقت کو ہم نے ضائع کیا ہے گناہ کے ذریعے، اللہ کی نافرمانی کے ذریعے، قرآن کو چھوڑ کر ہم نے زندگی گزاری ہے، نماز کو چھوڑ کر ہم نے زندگی گزاری ہے، ان سارے چیزوں سے توبہ کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح وقت کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیں۔